السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم ایک بہت ہی اہم اور عام سے مسئلے کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ ہے بچے کا، خاص کر شیر خوار بچوں کا یا نومولود بچوں کا یا پہلے سال کے اندر بچوں کا الٹی کرنا، یا جسے سپٹ اپ کہتے ہیں، یا پھر دودھ نکالنا کہتے ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انتہائی اہم اور عام سا معاملہ ہے، اور اکثر مائیں پیرنٹس یہ سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا بچہ دودھ لینے کے بعد ہی الٹی کرتا ہے اور دودھ واپس نکالتا ہے، ہضم نہیں کرتا۔ تو یہ چیزیں، یہ سوالات بہت عام پوچھے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ایک اس میں نارمل کیا ہے اور ایب نارمل کیا ہے، جب اور ڈاکٹر کے پاس کب جانا ہے، تشخیص کب ہونی چاہیے ہمیں۔ تو اس کو جب پیرنٹس جانیں گے تو ان کو معلوم پڑے گا کہ کب بچے کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو اس میں سب سے کامن جو وجہ ہے، اس کو گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس کہتے ہیں، گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس۔ تو وہ اس طرح ہے کہ جو بچے کا سٹمک ہے یا عام ہمارا جو معدہ ہے، وہ ہمارے منہ سے کنیکٹڈ ہے ایک نالی کے ذریعے، جسے ایسوفیگس کہتے ہیں۔ ایک رف سا ڈائیگرام میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ، جس سے آپ یہ دیکھیں، یہ ایسوفیگس ہے ادھر سے، اور یہ معدہ یا سٹمک ہے، اور یہاں یہ اوپر سے دودھ آ رہا ہے اور یہاں پہ معدہ یا سٹمک میں اندر داخل ہوتا ہے۔ جب بچہ دودھ پی کے ختم کرتا ہے تو یہ سٹمک اس دودھ کو آگے کی طرف پش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہاں پہ ایک وال ہوتا ہے جسے اسوفیجل اسفنکٹر کہتے ہیں۔ بچوں میں، جو خاص کر شیرخوار بچوں میں، یہ اتنا میچور نہیں ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ کمزور ہونے کی وجہ سے دودھ واپس آ جاتا ہے، واپس آ جا کے منہ کے اندر سے باہر آتا ہے۔ اس کو گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس کہتے ہیں، یعنی کہ گیسٹرو سٹمک، اسوفیجل یہ اسوفیگس، اور گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس۔ تو یہ ایک بہت کامن سی بات ہے، خاص کر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو نیو بورن ہوتے ہیں، لیکن یہ ٹائم کے ساتھ بہتر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ مہینوں میں، 6 مہینے میں، سال کے اندر یہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے کوئی اور سمٹمز نہیں ہیں، بچے کی صحت پہ افیکٹ نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کو گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس کہتے ہیں، اور اس کو کچھ میجرز کر کے آپ یا اس کو کم کر سکتے ہیں، جیسے کہ کیا کریں آپ اس کو وہ کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے۔ تو جیسے کہ آپ کو بچہ ہے، سب سے پہلی چیز جو ہے نا، فرض کرے یہ ہمارا بیبی ہے، سب سے پہلی چیز جو ہے بچے کو اچھی طرح فیڈ کرنے کے بعد ڈکار دلوا دیں، ڈکار یا برپ کرا دیں۔ تو برپ کیسے کرانا ہے؟ آپ نے بچے کو کندھے پہ رکھنا ہے، اوپر کھڑے ہو کے، چلتے ہوئے، یا ایون بیٹھے ہوئے، یوں کر کے بچے کو یہاں پہ پیچھے سے ہاتھ کے ذریعے مساج کرنا ہے، اور یوں آہستہ آہستہ تھپکانا ہے، تاکہ بچے کا گیس جو ہے اوپر آ کے بچہ ڈکار لے، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً آپ نے ڈیپینڈ کرتا ہے بچہ کب ڈکار لیتا ہے۔ بعض بچے ڈکار نہیں لیتے ہیں، لیکن بعض بچے 2-3 بھی ڈکار لیتے ہیں، تو آپ 10 منٹ 15 منٹ یہ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ گیس اوپر آ کے اوپر کو نکلے گا، اور جو فلوئڈ ہے یا ملک ہے وہ نیچے سٹمک اس کو پش کرے گا۔ تو ڈکار کا دوسرا جو ڈکار دلوانے کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کو آپ اپنے گود میں یوں رکھیں، اور اس کو یوں اس طرح پکڑنے، سر کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے، اور یہاں پیچھے سے آپ نے اس کو اس طرح کر کے مساج کرنا ہے، یوں کر کے۔ بچے کو بڑا اس میں سکون آتا ہے، اور بچہ جب رو بھی رہا ہوتا ہے نا، تو اس طرح سے آپ پکڑیں، یوں کر کے آپ نے اس کو اپنے گود میں رکھا ہے، بٹھایا ہے، اور یوں کر کے اس کو آپ ڈکار دلوا دیں۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے بچہ کب ڈکار لیتا ہے۔ نارملی اگر آپ 10-15 منٹ اس طرح کرتے ہیں تو ریفلکس نہیں ہوتا۔ تیسری چیز جو ہے، آپ نے بچے کو لٹانا کیسے ہے؟ بچے کو آپ نے، فرض کریے آپ کا بیسنٹ ہے یا بستر ہے، تو اس کا
ہیڈ اینڈ یا سر کی طرف کا پورشن یوں اوپر کر کے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بچے کے سر کو ایلیویٹ کرنا ہے یا اٹھانا ہے، بچے کے صرف سر کو نہیں، کہ اگر آپ اس میں اس کے نیچے صرف تکیہ رکھیں گے یوں کر کے تو سر اس طرح فلیکس ہو کے obstruct ہونے کا چانس ہوتا ہے، اس لیے پورا جو آپ کا بچے کے نیچے کا بستر جو ہے اس کے نیچے کوئی چیز رکھ کے یوں اس کو ہیڈ اینڈ کو ایلیویٹ کریں، ٹھیک ہے، یوں کر کے آپ اس طرح سر تھوڑا سا اونچا ہو اور تاکہ جو دودھ ہے وہ ملک جو ہے اسٹمک میں وہ نیچے کی طرح ہو تو وہ اوپر واپس آنے کے چانس نہیں ہو، یعنی بچے کو اس طرح کر کے ایلیویٹ کریں۔ تو یہ ہوا نارمل اسوفیجل ریفلکس، یہ جس میں کوئی مسئلے یا مسائل نہیں ہیں۔ تشویش کب ہونی چاہیے؟ تشویش اس وقت ہونی چاہیے جب بچے میں سمٹمز یا علامات ظاہر ہوں گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس کی وجہ سے۔ کیا علامات ہیں؟ علامات یہ ہیں کہ سب سے پہلے بچہ فیڈ کرتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ بچے کے اسٹمک سے جو ایسڈ ہے واپس اسوفیگس کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اس لیے بچہ فیڈ کرتے ہوئے اریٹیبل ہوگا، چچڑا ہوگا اور روئے گا فیڈ سے پہلے یا فیڈ کے دوران یا فیڈ کے بعد۔ بچے کا وزن نہیں بڑھے گا کیونکہ بچہ تکلیف کی وجہ سے زیادہ فیڈ نہیں لیتا۔ اس کے علاوہ جب وہ ایسڈ جو ایسڈ والا ملک واپس آ جاتا ہے تو وہ کبھی کبھی جو ہے بچے کے لنگز کی طرف جاتا ہے تو چیسٹ کا انفیکشن بار بار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا ویٹ برپ کہتے ہیں، جب بچہ ڈکار لیتا ہے تو ڈکار کے ساتھ جو ہے پانی یا پھر دودھ، لوگ بڑے بچوں میں آپ پانی کہہ سکتے ہیں، دودھ واپس آتا ہے اوپر کی طرف۔ تو یہ گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز ہے، اس کو کسی اسپیشلسٹ کو، پیڈیاٹیشین کو، اسپیشلی پیڈیاٹک گیسٹرو-انٹرولوجسٹ کو وہ ضرور دکھانے چاہیے اور وہ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ اب اس میں ٹریٹمنٹ کے مختلف آپشنز ہیں، ہو سکتا ہے اس کے کچھ ٹیسٹ کرنے پڑیں، ڈاکٹر آپ کو ٹیسٹ کی تجویز دے سکتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا آپ کا علاج کا طریقہ کار مختلف ہے۔ پہلے جو ہے نا فیڈ کو تھکنر ڈال کے تھکننگ کی جاتی ہے، اور تاکہ جو ملک ہے وہ تھک ہو جائے تو اوپر کی طرف نہ آئے، اور اس کے علاوہ جو ہے میڈیسنز ہیں، جیسے ایسڈ کم کرنے والی میڈیسن ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے فوڈ یا ملک کو جو ہے نا آگے کی طرف پش کرنے والی کچھ میڈیسن ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں۔ لیکن یہ میڈیسن آپ نے خود اپنی مرضی سے یا کسی غیر اسپیشلسٹ کی تجویز سے شروع نہ کرائیں، جب تک بچے کا پراپر طریقے سے معائنہ نہ ہو اور ہو سکتا ہے ٹیسٹ نہ ہو تو یہ میڈیسن شروع نہ کرائیں۔ وہ ضروری نہیں کہ وہ GERD ہو، کچھ اور ڈیزیز ہو سکتی ہے، تو بہتر ہے کہ بچے کو یہ ٹیسٹ کروا کے پیڈیاٹیشین سے یا گیسٹرو-انٹرولوجسٹ سے وہ ایگزامن کروا کے پھر ہی یہ دوائی شروع کروانے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس یا دودھ نکالنا یا اسپٹ اپس یا الٹی کے بارے میں، بہت جو کہ ایک بہت ہی عام سی بات ہے، اس کے بارے میں کچھ معلومات انشاءاللہ آپ کو پسند آئے ہوں گے یا اس میں آپ کے معلومات میں اضافہ ہو گیا ہوگا۔ آپ کو کوئی کوسچنز پوچھنے ہیں تو ضرور پوچھیں، انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم، شکریہ۔